اے انسانوں، آج وقت ہے گناہوں سے اللہ رب العزت کے سامنے معافی مانگ کر اس کے مقبول بندے بن جائے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ زندگی میں مہلت ملی ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اس نعمت سے فائدہ اٹھا کر آج کی اس مجلس میں، آج کی اس محفل میں ہم پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں۔ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جب دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، جس انسان کے دل کے اندر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ سنیے۔ چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نہر کے کنارے 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 جا رہے تھے۔ ان کو بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، مگر فقیر بندے تھے، خرچ کرنے کے لیے پاس کچھ تھا نہیں۔ نہر میں ایک سیب دیکھا جو بہتا ہوا جا رہا تھا، انہوں نے سیب لیا اور اس کو کھا لیا۔ بھوکے بندے کی تو سمجھ بھی کام نہیں کرتی۔ کھانے کے بعد خیال گزرا کہ یہ سیب تو میرا نہیں تھا، یہ تو کسی اور کا تھا، میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا ہے۔ مجھے اس بندے سے یا تو معافی مانگنی ہے یا قیمت ادا کرنی ہے۔ سیب کھانے کے بعد ان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا۔ چنانچہ جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر جانے لگے، بہت دور تک چلے گئے۔ آگے کچھ دور جانے کے بعد دیکھا کہ ایک باغ ہے جس میں سیب کے درخت ہے۔ سمجھ گئے یہاں سے گرا ہوگا۔ باغ کے مالک سے ملے اور کہا میں نے آپ کے درخت کا سیب کھا لیا ہے، لہٰذا یا تو آپ معاف کر دے یا قیمت لے لے۔ اس نے کہا معاف تو میں کبھی بھی نہیں کروں گا، ہاں قیمت ادا کر دو، یہ مجھے منظور ہے۔ کہنے لگے جو بھی قیمت ہوگی مزدوری کر کے دے دوں گا۔ بزرگ نے کیا کہا کہ جو بھی قیمت ہوگی میں اس کو مزدوری کر کے دے دوں گا، کیونکہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہے۔ اس نے کہا میری ایک بیٹی ہے جو گنگی ہے زبان سے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، پاؤں سے لولی لنگڑی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ تم نکاح کرو اور ساری زندگی اس کی خدمت کرو، اس کو خوش رکھو، یہ قیمت تمہیں دینی پڑے گی۔ بزرگ جو تھے فکر میں پڑ گئے، مگر دل نے کہا کہ دیکھو یہ مجاہدہ برداشت کرنا آسان، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ملزم بن کر کھڑا ہونا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے بھی بزرگ تھے دنیا کے اندر۔ آخر کار تیار ہو گئے، نکاح ہو گیا۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو حیران ہو گئے، چاند کا ٹکڑا، آنکھیں خوبصورت، بولنے والی، سننے والی، سمجھنے والی۔ حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ تم اپنے باپ کی ایک ہی بیٹی ہو یا کوئی اور بھی تمہاری بہن ہے؟ اس نے کہا میں تو ایک ہی بیٹی ہوں۔ خیر رات گزر گئی۔ اگلے دن سسر سے ملاقات ہوئی۔ سسر نے پوچھا کہ بتاؤ مہمان کو کیسی پایا؟ کہا آپ نے تو کچھ اور ہی بتائی تھی، مگر وہ تو ایسی نہیں، وہ تو بہت دانا بینا، آپ کے بتلائے ہوئے ہر عیب سے دور ہے۔ انہوں نے فرمایا ہاں یہ میری بیٹی ظاہری حسن و جمال بھی رکھتی تھی اور باطنی اعتبار سے بھی حدیث کی عالمہ، قرآن کی حافظہ ہے۔ میں چاہتا تھا اس کے لیے کوئی ایسا خاوند ڈھونڈوں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، کیونکہ جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو وہ بیوی کے حقوق صحیح ادا نہیں کر سکتا۔ تو دیکھا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خوف کی وجہ سے کیسی بہترین نعمت سے بزرگ کو نوازا ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، قرآن میں آپ پڑھیے، سورہ نساء پڑھ کر دیکھیے، ہر دوسری چوتھی آیت میں اتقوا اللہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جب تک اللہ کا خوف دل میں پیدا نہیں کرے گے وہ دوسروں کے حقوق کو صحیح ادا نہیں کر سکے گے۔ تو باغ کے مالک نے کہا میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا بندہ ملتا، جب تم نے ایک سیب کی وجہ سے معافی مانگی تو میں نے کہا اس کے دل میں خوف خدا ہے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کے لیے تمہیں خاوند کے طور پر تجویز کیا۔ دونوں ساتھ رہنے لگے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے نعمان رکھا۔ یہ نعمان بڑا ہو کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوئے۔ تو میرے عزیزو، یہ اللہ کے خوف کا صلہ ہے، اللہ کے خوف کا بدلہ ہے، اور گناہوں کی لذتوں سے اپنے آپ کو روک کر چلنے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین طریقے سے دیا ہے۔
اور جب ماں فاطمہ ہوتی ہے، باپ علی مرتضیٰ ہوتے ہیں، تو اولاد حسن حسین ہوتی ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ رب العزت کی رضا کے بالکل مطابق گزاری، اور وہ گناہوں سے ایسے ڈرتے تھے جیسے کوئی شیر سے ڈرتا ہے، گناہوں کے قریب بھی نہیں پھٹکتے تھے، اس وجہ سے اللہ رب العزت کے مقبول بندوں میں شامل تھے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج ہمارے سامنے زندگی جینے کے اور زندگی گزارنے کے اور زندگی بسر کرنے کے لیے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا، ایک راستہ اپنی مرضی کے مطابق چلنے کا، اور یہ ایسا راستہ ہے جس پر چلنے کے بعد ایسی سزا ملے گی جو ہمارے وہم و گمان سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ انسان زندگی کے چند سال نیکی اور تقوی کے ساتھ جائز اور حلال کو استعمال کرنے میں گزارے، اور پھر اللہ رب العزت کے پاس اس طرح جائے کہ اس کے مقبول بندوں میں شامل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔